رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن مسلمان ابھی تک ایک مرتبہ بھی حج و عمرہ نہ کر سکے تھے، اس لیے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا رکھی تھی۔ توحید کے داعیوں پر مرکز توحید کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ مدینہ منورہ کے انصار و مہاجرین اس پابندی کی وجہ سے اگرچہ مکہ جانے اور حرم پاک کا طواف کرنے سے مجبور تھے، لیکن ان کے دلوں میں حرم پاک کی زیارت کا شوق ہر وقت مچلتا رہتا تھا۔ جب وہ اپنے اس شوق کا اظہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تو آپ انہیں صبر کی تلقین فرماتے اور انہیں یہ یقین دلاتے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب تم لوگ بے خوف و خطر مکہ جاؤ گے اور حج و عمرہ کے ارکان کی ادائیگی کرو گے، پس وقت کا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری ماہ شوال میں صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ کیا اور جانوروں کی قربانی دی۔ انصار و مہاجرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کو سن کر بہت خوش ہوئے اور یہ طے کیا کہ عمرہ کے ارادے سے مکہ کا سفر کیا جائے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی خصوصیت تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، صحیح بخاری شریف، کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تو اس کی تعبیر روشن صبح کی طرح واضح ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے مضافات کے قبائل قبیلہ جہینہ، اشجع، غفار، مزنیہ اور قبیلہ اسلم وغیرہ کے مسلمانوں کو بھی عمرے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ وہ لوگ اس دعوت کو پا کر بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شہر مکہ جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی اور وہاں کے لوگ مسلسل 5 سال تک 400 میل کی دوری طے کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں اور مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق کی مثالیں ان کے سامنے تھیں۔ اس کے باوجود دشمنوں کے شہر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی شش و پنج میں اکناف و اطراف کے بہت سے لوگ اس سفر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے، لیکن جان نثار صحابہ نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان کا تو مزاج ہی تھا کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب اس مبارک سفر کی تیاری مکمل ہو گئی تو یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ کر کے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، مضافات کے کچھ اعراب بھی تھے۔ عربوں کے دستور کے مطابق ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن وہ نیام میں تھی، یعنی چھپا کر رکھی گئی تھی۔ قربانی کے لیے 70 اونٹ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان اونٹوں کے گلے میں قلادے ڈال دیے گئے تھے تاکہ انہیں دیکھتے ہی یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ اور ازواج مطہرات میں صرف ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ یہ قافلہ جب مدینہ منورہ سے 6 میل دور ذوالحلیفہ نامی گاؤں میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ لیا۔ اہل مکہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ آنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمرہ محض دکھاوا ہے، اصل مقصد مکہ معظمہ پر قبضہ کرنا ہے۔ اس لیے مکہ والے جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو مکے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔
حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے قبیلہ بنی خزاع کے ایک فرد حضرت بصر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر مکے میں بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار قریش آپ کو روکنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے بہت سا لشکر اکٹھا کیا ہے، وہ آپ سے لڑنے، بیت اللہ سے روکنے اور راستے کی رکاوٹ بننے کے لیے تیار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، مجھے یہ مشورہ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں، کیا مجھے ان کافروں کے اہل و عیال پر حملہ کر دینا چاہیے؟ اگر وہ ہم سے مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو تم لوگ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، جیسے اس نے ہمارے جاسوس کو ان کے شر سے بچایا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں ان کے شر سے بچائے گا اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہم کافروں کو اس حال میں چھوڑیں گے جیسے وہ جنگ سے بھاگے ہوئے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھروں سے بیت اللہ کا ارادہ کر کے نکلے ہیں، کسی کو قتل کرنے یا کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بس آپ اسی نیک مقصد کی جانب قدم بڑھائیں۔ اس مقصد کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی ہم کو بیت اللہ سے روکے گا تو ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھیں۔